عروج دلہن بنی بے حد خوش تھی کیونکہ اس کی شادی اس کی محبت سے ہو رہی تھی۔ اس کے خالہ زاد فیصل کے ساتھ اس کی بچپن سے بات طے تھی، اور اب تو فیصل کی نوکری بھی لگ چکی تھی اور بہت اچھی کمپنی میں لگی تھی۔ فیصل اور عروج کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ دونوں ہی خوش شکل تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ جب بارات آئی تو عروج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فیصل کی ساری کہی ہوئی باتیں اور وعدے اسے یاد آنے لگے، کیونکہ اب وعدوں کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ کمپنی میری ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، میری منزل کبھی نہیں۔ میری خواہش ہے کہ بیرون ملک میں جاب کروں اور تمہیں بھی وہاں لے کے جاؤں۔ ہماری زندگی کی تنگیاں دیکھ لینا میں کس طرح سے ختم کرتا ہوں۔ فیصل یوں تو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن خواب بہت اونچے اونچے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو عروج کہتی، بس کر دو، باز آ جاؤ خواب کی دنیا سے۔ چاندنی رات میں دونوں ہی صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ والدین کی طرف سے کوئی خاص پابندی نہیں تھی، اس لیے ہفتے میں 2 بار فیصل عروج کے گھر پہ آ جایا کرتا تھا۔ کھانا بھی یہیں کھاتا، پھر دونوں کافی دیر صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھتے رہتے۔ عروج کی خواہشات بہت زیادہ نہیں تھیں، وہ فیصل کے ساتھ ہر قسم کے حالات کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی۔ فیصل جب بھی عروج کو موٹر سائیکل پر کہیں لے کر جاتا تو مہنگی مہنگی گاڑیاں دکھاتا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ اس وقت 50 لاکھ کی ہے اور میرا خواب ہے کہ میں یہ گاڑی خریدوں۔ عروج اس کی بات سن کے ہنسنے لگتی۔ موٹر سائیکل بھی ٹھیک ہے فیصل، مجھے تو تمہاری بائک پہ بیٹھ کے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تم بھی نا عروج، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنا۔ ارے بھائی بڑے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو گی تو ہی تو آسمان کی بلندیوں تک چھونے کی خواہش ہوگی اور پھر کوشش بھی کرو گی۔ فیصل، میں نے صرف BA کیا ہے، تمہاری طرح بزنس میں MA نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے جاب کرنی ہے۔ مجھے تو بس تمہارا گھر سنبھالنا ہے اور تم سے پیار کرنا ہے۔ خالی پیٹ عشق بھی اچھا نہیں لگتا جانے من۔ عروج ہنسنے لگتی۔ عشق کا مزہ تو خالی پیٹ ہی آتا ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ فیصل کہنے لگا، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ارے میری آنکھوں میں دیکھو وہ خواب جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تم وہی چھوٹی چھوٹی خواہشات، باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کی۔ ارے یہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں؟ یہی تو خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم پاکستانی 80% لڑکیاں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں، جگنو کو اپنے ہاتھ میں چھپا لینے کے خواب، محبت کے خواب۔ تم نہیں سمجھو گے۔ بائک چلاتے ہوئے فیصل کے سر پہ تھپکی لگا کے عروج نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، شاید اس لیے کیونکہ میں ایک مرد ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ میں 2 اور 2 5 بنانے کے خواب دیکھتا ہوں۔ بہرحال نوکری لگی تو فیصل کو ہی شادی کی جلدی بھی مچ گئی۔ اسے بھی جاب کرتے ہوئے 6 مہینے گزرے تھے کہ فیصل نے کہا کہ اسے شادی کرنی ہے۔ حالانکہ عروج کی والدہ کا خیال تھا کہ 1 1.5 سال فیصل جم کے کام کر لے، لیکن فیصل کی جلد بازی نے سب کو ہی ہار ماننے پہ مجبور کر دیا۔ بارات آئی تو عروج کی سہیلیوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ تمہارے دل میں تو آج لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے من پسند میاں جو مل رہا ہے۔ اس کی ساری سہیلیاں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آئے، ایجاب و قبول ہوا، دستخط ہوئے۔ عروج فیصل کے نام ہو چکی تھی۔ دل میں گدگدانے والے جذبات اسے مسکرانے پہ مجبور کرنے لگے۔ فیصل کی سنگت کا سوچ کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ جب عروج کو فیصل کے برابر میں بٹھایا گیا تو اس کی سرگوشیاں عروج کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔ رخصتی کے وقت چاہ کے بھی عروج کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آ پایا۔ پیا ملن کی خوشی گھر والوں کی جدائی سے زیادہ اہم تھی۔ بہرحال جیسے ہی وہ رخصت ہوئی، فیصل کہنے لگا، میں آپ سب لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اپنی خالہ کے گھر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ سب مہمان وہاں حیرت سے بیٹھے تھے۔ فیصل کی بات پہ عروج کو بھی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے اس سرپرائز کا عروج کو بھی علم نہیں تھا۔ کہنے لگا، میرے دوستوں نے مجھے شادی کے تحفے کے طور پہ اسلام آباد کے 2 ٹکٹس دیے ہیں اور میری فلائٹ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہے۔
اس لیے شادی کی رات میں اسلام آباد میں ہی ایک ہوٹل میں گزاروں گا جہاں میرے دوستوں نے بکنگ کروا رکھی ہے۔ یہ سن کے فیصل کی والدہ کہنے لگی، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ 4 دن تو ہمیں بھی اپنی بہو کے چاؤ پورے کرنے دیتے، اور ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ولیمہ 1 ہفتے بعد ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے ابھی ہال کی بکنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ میں عروج کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ عروج تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیصل نے اس کے لیے اتنا اچھا ہنی مون پلان کر رکھا ہے کہ شادی کی رات وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال فیصل نے اسے کپڑے تک چینج نہیں کرنے دیے، اسی عروسی لباس میں ایئرپورٹ لے کر گیا اور وہاں سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ اسلام آباد پہنچ کے عروج کہنے لگی، آپ نے تو واقعی مجھے سرپرائز کر دیا فیصل۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز باقی ہے، وہ تمہیں اور بھی پسند آئے گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایک کالے رنگ کی کورولا سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے انہیں دیکھ کر ہی ان کے ہاتھ سے سامان کی ٹرالی پکڑ لی اور عروج اسے دیکھنے لگی۔ فیصل کے دوست اتنے امیر تھے کہ ان کے لیے گاڑی تک ارینج کر کے دی تھی۔ ڈرائیور کہنے لگا، آپ لوگ خیریت سے تو پہنچ گئے تھے نا؟ فیصل کہنے لگا، فرسٹ کلاس پہنچے ہیں۔ فیصل فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور عروج پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور سے فیصل بات چیت کرتا رہا، جس سے عروج کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ فیصل کے کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ اسے اپنا آپ کچھ عجیب سا لگا کیونکہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور کسی اجنبی کے گھر جانا کچھ آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ بہرحال گاڑی بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کے رکی۔ گاڑی کے ہارن پہ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ عروج تو دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ فیصل نے تو اپنے ایسے کسی امیر دوست کا ذکر عروج سے نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسے بتاتا تھا۔ گاڑی جیسی پورچ میں کھڑی ہوئی، ایک ملازمہ نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، عروج کو نیچے اترنے میں مدد کی۔ ملازمہ کے ہمراہ ہی وہ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی، جو اس وقت مکمل طور پہ خالی تھا۔ کچھ دیر بعد فیصل بھی اندر داخل ہوا۔ عروج کہنے لگی، یہ کس کا گھر ہے؟ فیصل کہنے لگا، یہ میرے باس کا گھر ہے۔ عروج پریشان ہوئی، کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا، وہ بس ابھی پہنچنے والے ہوں گے، تمہیں ان سے ملوانا تھا۔ عروج کہنے لگی، فیصل مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، ہم تمہارے باس کے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ تمہارے دوست بھی ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ وہ کہنے لگا، بہت سوال کرتی ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ لاؤنج میں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اس کے آگے جوس پیش کیا۔ فیصل کہنے لگا، یہ پیو۔ گھونٹ گھونٹ عروج نے جوس پیا۔ پھر باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا، جو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ کافی مغرور لگ رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ اندر آتے ہی اس نے ایک بھرپور نظر عروج پہ ڈالی۔ فیصل فوراً سے کھڑا ہو کے اس سے سلام کرنے لگا۔ شاہ سر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری کزن ہے۔ شاہ نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ سر سے پیر تک اس نے عروج کو دیکھا، پھر بڑے روکھے سے لہجے میں کہنے لگا، تم نے اسے سب سمجھا تو دیا ہے نا کہ اسے کیا کرنا ہے؟ یہ سن کے عروج کو کچھ حیرت ہوئی۔ وہ فیصل کے بالکل برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ فیصل کہنے لگا، نہیں، ابھی میں نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ بے فکر رہیں۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی جب وہ شخص چلایا، او یو شٹ اپ! میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ عروج اس کی دھاڑ دار آواز پہ سہم گئی۔ پھر فیصل کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ فیصل نے کہا، سر آپ بس مجھے 10 منٹ دیں۔ شاہ نے گہری سانس لی، کہنے لگا، وہ سامنے کمرہ ہے، اسے بتا دو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عروج ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو بے حد گھمنڈی لگ رہا تھا۔ فیصل اسے کمرے میں لے گیا۔ عروج کہنے لگی، فیصل یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ شخص اور مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ کیا بولے جا رہا تھا؟ کیا سمجھانا ہے مجھے؟ عروج تو جیسے پھٹ پڑی۔ میری بات سنو، دیکھو عروج، اس وقت مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔
مجھے یہ موقع بار بار نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بنا بتائے حامی بھر لی تھی۔ دیکھو صرف 1 سال کی بات ہے۔ عروج ابھی بھی ہر بات سے انجان تھی بالکل۔ وہ کہنے لگی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا میرے باس مجھے باہر کی کمپنی میں بہت اچھی جاب لگوا کے دے سکتے ہیں، ہمارے دن بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے قربانی تمہیں دینی ہوگی۔ عروج کہنے لگی میں ابھی بھی تمہاری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ کہنے لگا بدلے میں تمہیں سر کا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ سن کے عروج کا دماغ چکر کھا کے رہ گیا۔ کہنے لگی فیصل تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہوش میں ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں بالکل ہوش میں ہوں، تمہیں نہیں پتا سر مجھے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب تم ان کا بچہ پیدا کرو گی تو وہ تمہیں پورا 1 کروڑ دیں گے، ہمارے دن بدل جائیں گے، اور ایسا موقع ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ عروج نے اپنا ہاتھ فیصل کے ہاتھ سے کھینچا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ فیصل میں بیوی ہوں تمہاری، میں بھلا کسی اور کا بچہ کیوں پیدا کرنے لگی؟ فیصل کہنے لگا میری تو فلائٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے، میں 2 گھنٹوں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہیں طلاق دینی ہوگی اور تمہارا نکاح میرے باس کے ساتھ ہوگا۔ الفاظ تھے یا کوئی قیامت جو عروج پہ ٹوٹی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فیصل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ فیصل کہنے لگا تو اب اس محبت کا امتحان بھی تو دینا ہے نا۔ عروج دیکھو یہ موقع مجھے بار بار نہیں مل سکتا، جب میں 1 سال کے بعد واپس آؤں گا تو میں تم سے شادی کروں گا، سر کے ساتھ میرا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، انہیں صرف اولاد چاہیے، ان کی پہلے سے بھی بیوی ہے لیکن وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، وہ بانجھ ہے اور انہیں اولاد چاہیے۔ عروج کہنے لگی تم نے بنا مجھ سے پوچھے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تو کیا کیسے؟ میں ایسا نکاح نہیں کروں گی اور نہ تم مجھے چھوڑو گے۔ فیصل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں کیوں کسی اور سے شادی کروں؟ کیوں کسی اور کی اولاد پیدا کروں؟ فیصل کہنے لگا دیکھو میں تم سے شادی ضرور کروں گا، ایک بار میرے دن بدلنے دو، نہیں گزارنی مجھے تنگی والی زندگی، بڑی مشکل سے یہ سودا ہوا ہے اور میں مکر نہیں سکتا، ورنہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ عروج رونے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کوئی ڈیل ہوں کیا؟ کوئی بکاؤ چیز ہوں جس کا تم نے سودا کر دیا؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ فیصل سے پیچھے ہٹی، بہت غصے میں تھی۔ دیکھو زیادہ شور مچانے اور تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو تو پھر میری بات بھی مانو، اس وقت میں مشکل میں ہوں، نہیں گزارنی مجھے غریبوں والی زندگی، مجھے عیش و عشرت کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور جب میں تمہیں 1 سال بعد اپنا لوں گا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم دونوں بہت خوشحال زندگی گزاریں گے۔ عروج نفی میں سر ہلا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ نہیں فیصل میں تمہارے علاوہ کسی کو بھی قبول نہیں کر سکتی، میں نے بچپن سے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، تم نہیں جانتے لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، میں 1 لمحہ بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھے 1 سال کا کہہ رہے ہو؟ فیصل میرے ساتھ تم اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، وہ روئے جا رہی تھی۔ پاگل پن مت کرو، سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، اس شخص کی آواز گونجی، فیصل کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے تم پہ، صرف تمہارے ایگریمنٹ پہ، مت بھولو کہ تم نے ایگریمنٹ کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو جتنی رقم میں تمہیں دے چکا ہوں اس سے ڈبل تم مجھے ادا کرو گے۔ یہ سن کے فیصل کے ساتھ ساتھ عروج کے بھی ہوش اڑ گئے۔ فیصل تم کیسے میرے ساتھ سودا کر سکتے ہو؟ کیسے میری محبت کا سودا کر سکتے ہو؟ کتنے میں بیچا ہے تم نے مجھے؟ وہ چلائی تھی۔
زیادہ شور مت کرو، بس 1 سال کی بات ہے، ویسے بھی اسے اپنی بیوی سے محبت ہے، تم سے اسے صرف اولاد چاہیے، خدا کے لیے تماشا مت کرو ورنہ میرا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ عروج کو کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ پوری کی پوری کپکپا رہی تھی، اس کا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یہ کیسا محبت کا امتحان تھا جو فیصل اس سے مانگ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اس نے تو کبھی زندگی میں یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا محبوب کزن جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب ہے وہ اس کا یوں سودا کر سکتا ہے۔ فیصل نے اپنا ہاتھ عروج کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ سامنے مولانا صاحب اور کچھ لوگ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں فیصل نے عروج کو طلاق دی اور وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ جیسے فیصل نے اسے طلاق دی، شاہ میر نے بڑی تیکھی نظر عروج پہ ڈالی، پھر اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا نکاح کے وقت کوئی تماشا مت کرنا۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ عروج تو اس شخص کو دیکھ کے اندر سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ پہلی بار اس شخص کو وہ زندگی میں دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی فیصل کے بارے میں سوچا تھا۔ ایک دم سے زندگی نے ایک عجیب سے موڑ پہ لا کے اسے کھڑا کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، فیصل جا چکا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح اسی صوفے پہ بیٹھی رہی۔ نکاح خواں اور گواہ بھی جا چکے تھے۔ اب اس بہت بڑے بنگلے میں صرف 2 نفوس تھے، ایک عروج اور دوسرا شاہ میر۔ کافی دیر تو وہ اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاہ میر کے لیے بھی یہ رشتہ نبھانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ عروج کے لیے۔ اس کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور انزش کا اس نے ہر جگہ علاج کروا لیا تھا، بیرون ملک تک لے کر گیا تھا، لیکن وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور انزش کی ہی یہ ضد تھی کہ اسے شاہ میر کا ہی بچہ چاہیے۔ شاہ میر چاہتا تھا کہ زندگی وہ یوں ہی گزار دے۔ انزش کی سنگت ہی کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کی ضدی طبیعت نے شاہ میر کو اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ اسے عروج سے کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسے اولاد چاہیے تھی۔ مرے مرے قدم اٹھاتا وہ اس کے صوفے تک پہنچا۔ وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ کب تک یہاں بیٹھ کے سوگ منانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چلو اٹھو، کمرے میں چلو۔ وہی سخت لہجہ۔ عروج کی تو روح تک کانپ اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ دیکھیں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عروج نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ دیکھو میں پہلے ہی فیصل سے سب کچھ کہہ چکا تھا۔ اگر اس نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتایا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بچہ چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فیصل کو پیسہ چاہیے تھا، وہ میں اسے دے چکا ہوں۔ تمہارے حق مہر میں بھی 1 کروڑ کی رقم ہے، اس لیے میرا وقت ضائع مت کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس سب کے لیے راضی کیا ہے۔ میرے لیے بھی آسان نہیں ہے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر کر رہا ہوں اور بالکل جائز طریقے سے کر رہا ہوں۔ عروج روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو شاہ میر اسے روتا دیکھتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ وہ خود سے کھڑی نہیں ہو رہی تو اس کی کلائی پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا۔ دیکھیں آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں فی الحال ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آپ ایسا کریں مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ میرے نزدیک نہ کل ان پیسوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ آج ہے۔ پتہ نہیں میں نے فیصل کی بات کیوں مان لی، میں نے کیوں آپ سے نکاح کر لیا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ یہ سن کے شاہ میر کا پارا ہائی ہوا۔ او یو شٹ اپ لڑکی، تمہارا وہ 2 ٹکے کا کزن مجھ سے پیسے لے کے جا چکا ہے اور اب تو اس کا جہاز بھی پرواز کر چکا ہوگا۔ تمہیں یہ تماشا لگانا تھا تو پہلے لگاتی۔ میں نے فیصل سے پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی سے پہلے پوچھ لو۔ اگر اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھو کہ یہ سنگت میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ میں صرف تب تک تمہارے قریب رہوں گا جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی۔ بس ایک بار میرا بچہ تمہارے وجود میں آ جائے، اس کے بعد تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا۔
اور جب تم میرے بچے کو جنم دو گی اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عروج کہنے لگی آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کریکٹر کی لڑکی نہیں ہوں، بکاؤ مال نہیں ہوں میں کہ دوسروں کو بچے پیدا کر کے دے سکوں۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنا، خدا کے لیے میری جان بخش دیں۔ شاہ میر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اس کا اور پارا ہائی ہوا۔ تم شرافت سے مانو گی یا پھر تمہیں اپنا کوئی دوسرا روپ دکھاؤں؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ عروج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑا شاہ میر صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسے صرف اولاد چاہیے تھی۔ جب فیصل جیسا شوہر اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا تو وہ کسی اور پہ کیا بھروسہ کر سکتی تھی؟ سامنے اس کے شوہر کے عہدے پہ فائز وہ شخص اس سے صرف اولاد چاہتا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کیا بکاؤ مال تھی جسے کوئی بھی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے اور چھوڑ دے؟ اپنی بہت بڑی اہانت اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ دھن دولت، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ شاہ میر کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گی۔ اتنے پیسے میں نے اس لیے نہیں بھرے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ عروج کہنے لگی آپ کو بچہ ہی پیدا کرنا تھا تو کسی بھی بازاری عورت کے پاس چلے جاتے، کم پیسوں میں بھی وہ آپ کا اچھا دل بہلا دیتی۔ اس بار اس نے بھی اپنے دل کی کرواہٹ نکالی۔ شاہ میر کو لگا جیسے اس لڑکی نے اہانت کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا ہے۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کرو، میں اس قسم کا مرد نہیں ہوں جو بازاری عورتوں کے پیچھے جائے۔ مجھے ایک شریف لڑکی چاہیے تھی کیونکہ مجھے بچہ پیدا کرنا ہے، وقت نہیں گزارنا۔ ایک ایک لفظ وہ جما کے بول رہا تھا۔ اور مجھے ایک نیک عورت سے ہی بچہ چاہیے تھا جو کہ پاک دامن ہو، پارسا ہو، تاکہ میرے بچے کے خون میں کوئی گندگی شامل نہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ عروج اس بار چلائی تھی۔ آپ مجھے ساری زندگی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیا ہے۔ آپ کو اولاد ایک پارسا لڑکی کی چاہیے اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا آپ کی شرافت پہ گالی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی شرافت گوارا کر لے گی یہ؟ پھر ایک لڑکی کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے بیوی بنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اپنی زبان بند کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں سچ سننا آسان نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں کیوں ایسے شخص کا بچہ پیدا کروں جو میرے دل میں کہیں ہے ہی نہیں؟ شاہ میر نے کمرے کی لائٹ بند کی تو عروج کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو لڑکی، مجھے پریشان نہ کرو۔ یہ کہہ کے اس نے مدھم سی روشنی میں عروج کی کلائی پکڑ لی، پھر اسے بیڈ پہ گرا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے شیشے کا گلدان اٹھا لیا۔ اگر تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ گلدان تمہارے سر پہ مار دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ شاہ میر اس لڑکی کو دیکھ کے جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خاموشی سے اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھا لیتی۔ اس طرح کا کوئی بھی ڈرامہ وہ دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ غصے سے وہ ویسے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، ہو کیا چیز تم سے زیادہ حسین میری بیوی ہے، اور اگر میں یہاں آج تمہارے پاس موجود ہوں تو صرف انزش کی ضد کی وجہ سے کہ اسے بچہ چاہیے اور میرا ہی بچہ چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کر کے گیا۔ عروج کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ پھر دوبارہ سے ساری باتیں یاد آنے پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے فیصل پہ بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کون سی محبت تھی؟ وہ تو اس کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنے کو تیار تھی۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ کم بھی کمائے گا تو اپنی خواہشات کو دبا کے گزارا کر لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال کے چلا جائے گا، جس امتحان کا نام شاہ میر تھا۔ پوری رات عروج کی روتے ہوئے گزر گئی۔
اس نے الماری کھول کے دیکھا تو کچھ کپڑے لیڈیز بھی موجود تھے۔ ایک سادہ لباس اس نے پہن لیا، روتے روتے اپنا عروسی لباس اور زیورات اتار کے رکھے، منہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے دھویا۔ فیصل کو شاید وہ آخری بار روئی تھی اور بہت روئی تھی۔ کیا سمجھتا ہے میں دوبارہ اس سے شادی کروں گی؟ میں مر کے بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو فیصل، میں نفرت کرتی ہوں تم جیسے شخص سے جس نے پیسے کی خاطر اپنی عزت کو چھوڑ دیا، ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عروج کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی بھی شاہ میر سے نکاح نہ کرتی۔ صبح تک وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے گی، شاہ میر سے خلا لے لے گی، اپنے گھر جائے گی، اس کے گھر والے یقیناً اسے اپنا لیں گے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے صبح جب سورج نکلا تو وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ پورے بنگلے میں سناٹا مچا ہوا تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر نکلی، لیکن سامنے گارڈز بیٹھے تھے۔ چوکیدار بھی اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا، جاگ رہا تھا۔ سب نے جب عروج کی طرف دیکھا تو کہنے لگے آپ اندر جائیں ورنہ ہم صاحب کو فون کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے تم لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی ماں بہن ہوگی، مجھے بھی اپنی بہن سمجھ کے جانے دو، مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن سب اس شخص کے خریدے ہوئے غلام تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے شاہ میر کو کال کی، وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا، لیکن جو خبر گارڈ نے سنائی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوراً سے اپنے نائٹ سوٹ میں ہی اٹھ کے وہ باہر آیا، دیکھا تو گارڈز کے سامنے عروج ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ اس نے بڑی بے دردی سے عروج کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب اسے کھینچا، کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا رہی ہو تم میرے ملازمین کے سامنے؟ میں بڑی شرافت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ورنہ میرا دوسرا روپ تم دیکھ نہیں سکو گی، چلو اندر۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا تھا اور کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ پھینکا۔ کچھ نہیں کر رہا میں تمہارے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ چپ چاپ یہاں پہ تمیز سے رہو، ورنہ اگر میں غصے سے پاگل ہوا تو تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں مار بھی سکتا ہوں۔ یہ سن کے عروج ڈر گئی۔ دروازہ دوبارہ سے بڑی زور سے بند ہوا اور اس بار چابی سے لاک ہوا۔ شاہ میر اسے لاک کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی پلے پڑ گئی ہے جو یہ سمجھتی ہے جیسے میں مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ میرے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔